قادری مرید کی شادی ہو گئی، بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جس کے ساتھ شادی ہوئی دلہن اس کی تھی حافظہ، قرآن کی حافظہ تھی۔ پہلے بچیاں بھی کیسی ہوتی تھی، قرآن کی حافظہ ہوتی تھی۔ جب شادی ہوئی بات حجرے میں ہوئی، گھونگھٹ اٹھایا اور ملنے کی بات کی تو دلہن نے آپ کو آتا کیا ہے، آپ کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے سوائے غوث پاک کے، کچھ نہیں پتا ہے ہمیں، غوث پاک کے سوا ہمیں کچھ نہیں پتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اس بات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ غوث پاک کا نام قبر میں بھی کام آئے گا۔ ہاں، مولانا اشرف علی صاحب لکھتے ہیں کہ غوث پاک کا کپڑا دھونے والا دھوبی ایک مر گیا، اس کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے قبر میں پوچھا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ دیکھا، یہ میرے غوث کی شان ہے، میں غوث پاک کا۔ جو لکھتا ہے ذمہ داری ان کے دور کے علماء کی ہے کہ ثبوت وہ دیں، لیکن ہم تو مانتے ہیں، ہم تو اس سے بڑی بات بھی مانتے ہیں اولیاء اللہ کے لیے۔ لیکن بہرحال سب نے لکھا غوث پاک کی شان کو، ابن تیمیہ نے بھی لکھا غوث پاک کی شان کو، سب لوگ لکھتے ہیں۔ غوث پاک ہیں ایسے؟ تو کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم کیا پوچھتے ہیں، تو بولتا کیا ہے؟ کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اب بتائے، وہ پوچھے رب کون ہے، یہ کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو یہ پوچھے اللہ کے لیے، وہ بتائے بندے کے لیے۔ تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ تو شرک کی بات کیسے کر رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے۔ دیکھو قرآن نے جہاں جہاں من دون اللہ کہا نا، اولیاء اللہ کی دو قسمیں، کائنات میں ہر چیز کی دو قسم ہے۔ بس اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، زیادہ لمبا نہیں کرتا۔ دو قسموں کے اولیاء، ایک اولیاء الرحمن ہے، اولیاء الرحمن، اولیاء رحمان کے ولی، اور ایک ہے اولیاء شیطان۔ ایک ہے اولیاء رحمان اور ایک ہے اولیاء شیطان۔ لات، العزیٰ، منات، XYZ، یہ سب جو بت ہے، یہ بت اولیاء شیطان ہے۔ اور جن کو قرآن میں اللہ نے اپنا ولی کہا وہ اولیاء رحمان ہے۔ تو جہاں قرآن کہتا ہے نا کہ من دون اللہ ولیوں کو مت مانو، تو وہاں اس سے مراد اولیاء شیطان ہے۔ اور جہاں کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس سے مراد اولیاء رحمان ہے۔ تو دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے، لوگ فرق نہیں کرتے، اس لیے سب گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو اولیاء رحمان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو مولوی اشرف علی صاحب کہتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی اس نے اپنے آپ کو کہا۔ پھر انہوں نے کہا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اور ندائی چھوڑو فرشتوں، جب یہ میرے یار کا نام لیتا ہے تو اب اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کی نجات ہو گئی۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، اللہ والوں کا مقام یہ ہے۔ مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو دلہن نے کہا آپ کو کیا آتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں آتا، غوث پاک کا نام آتا ہے۔ تو کہا میں قرآن کی حافظہ ہوں، اور ابھی آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، پہلے آپ بھی حافظ قرآن بنیے، ہمارے معیار کے مطابق بن کے آئیے۔ جب آپ حافظ جی بن جائیں گے، ہم حافظہ ہیں، تو اس کے بعد تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ اب حافظ قرآن بننا کوئی لڈو تو نہیں ہے نا، یہ حفاظ بیچارے 3 سال تک کے محنت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اب شادی ہوئی آج، اور اگر بہت محنت کریں تو 2 سال لگے گا۔ انہوں نے سوچا جو غوث پاک قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں مدد کریں گے، ہے نا، قرآن کہہ رہے ہیں نا الا المتقین، ولی قیامت میں مدد، جو قیامت کی مصیبت دور کر سکتا ہے تو وہ دنیا کی مصیبت دور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی حافظ جی بنیں، دیکھو کتنی اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب مقرر کی بات کا جو اثر نہیں ہوتا ہے وہ بیوی کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ اگر میری مائیں اور بہنیں شوہر کو کہہ دے کہ نمازی بن جاؤ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کی تقریر وائنڈ اپ ہو جائے گی انشاءاللہ، یعنی کہ یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم کو کوئی دوسرے عنوان پہ تقریر کرنی پڑے گی۔ لیکن عورتیں نہیں کہتی کیونکہ وہ خود نماز نہیں پڑھتی، تو کیا شوہر کو کہے گی؟ اور شوہر بھی نہیں کہتا بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا کہ آپ حافظ جی بن کے آنا، اس کے بعد ادھر دکھنا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حافظ جی بنیں گے، اس کے بعد یہ اب آئیں گے۔ وہاں سے نکلے ایک دم بالکل جلال میں، غصے میں، جس کو میں آپ کی زبان کہہ دوں بالکل سنتاپ میں، کہ انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ حافظ جی بن کر کے آنا۔ گئے غوث پاک کی مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔ جب غوث پاک کی مسجد میں جا کر کے بیٹھے تو غوث الاعظم دستگیر کی مسجد میں جا کر کے بیٹھے، فجر کا وقت ہوا تو سوچا کہ حضرت خانقاہ سے نکلیں گے تو اپنا مقدمہ
پیش کر دیں گے. تو عرض کی حضور میری شادی ایک حافظہ سے ہوئی ہے اور میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم بھی حافظ بن کے آؤ پھر ملاقات کرنا ورنہ نہیں آنا. تو حضرت اب میں کیا کروں, اب میں اتنے دن تک صبر تو نہیں کر سکتا. فرمایا فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا, میں ابھی نماز پڑھاؤں گا, میرے پیچھے نماز پڑھنا فجر کی. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور. اس کے بعد اذان تو ہو چکی تھی, حضرت تشریف لائے, نماز ہوئی. حضرت نے جب نماز کا سلام پھیرا تو دائیں طرف جتنے مقتدیوں کو حضرت نے دیکھا دایاں سلام پھیرتے وقت, تو دائیں طرف کے جتنے تھے وہ سب حافظ قرآن ہو گئے. اور جب بائیں طرف سلام پھیرا نا, تو جتنوں کو دیکھا بائیں طرف کے سارے حافظ قرآن ہو گئے. یہ تو بیچارہ ایک حافظ جی بننے آیا تھا, میرے غوث نے اتنے حافظ جی بنا دیے. کیوں اتنے حافظ جی بنا دیے؟ آپ کہیں گے اتنے حافظ جی کیسے بنا دیے؟ اس سے ارے جو مدرسے میں پڑھتا ہے نا وہ استاذ الحفاظ ہوتا ہے, شیخ الحفاظ ہوتا ہے, حفظ کرانے والا ہوتا ہے, حفظ پڑھانے والا ہوتا ہے. کسی حافظ کے 10 شاگرد, کسی کے 50 شاگرد, کسی کے 100, کسی کے 200 ہے نا. ہمارے شہر میں ماشاءاللہ بڑے بڑے حفاظ کرام ہیں, ان کے شاگرد ہیں. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوتے تھے, حضرت حافظ کیا نام تھا ان کا, حافظ شبیر صاحب حشمتی رحمت اللہ علیہ, ان کے سینکڑوں حفاظ ہیں اور پھر ان کے شاگردوں کے حفاظ ہیں, شاگرد ہیں حفاظ. تو یہ سارے حفاظ جو بناتے ہیں 3 سال میں, 2 سال میں, 1 سال میں, یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے حافظ جی لوگ ایسے حافظ جی بناتے ہیں. لیکن نظروں سے حافظ جی کون بناتا ہے؟ جو ماں کے پیٹ سے قرآن حفظ کر کے آتا ہے نا, تو وہ نظروں سے حافظ جی بناتے ہیں. تو غوث پاک ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئے, غوث العظم دستگیر شکوے مادر سے حافظ ہے. تو ادھر دیکھا تو سب کو حافظ جی بنا دیا. اب ان کو قرآن آ گیا تو دستبوسی کر کے چلے. کہا اب ہم آپ کے پاس آ گئے. کہا کہ میں نے کہا تھا نا, یاد نہیں آپ کو کہ قرآن حفظ کرنا تو آنا. کہا الحمدللہ میں بھی حافظ جی ہوں, حفظ کر کے آؤں. کہا رے ابھی تو گئے اور ابھی آئے, کہتے ہیں حافظ جی ہو کر کے آئے. فرمایا جہاں سے چاہو پوچھ لو, ابھی سنا دیں گے. اور اس کے بعد قربان جائے جب امتحان لیا گیا نا تو ایگزامینر ایسا لگتا تھا, تصورات کی دنیا میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو پوچھا کہ یہ حافظ جی آپ کیسے بنے؟ فرمایا کہ تو نے پی کتابوں سے, ہم نے پی نگاہوں سے, فرق ہے بہت وائز تیرے میرے پینے میں.